معزز و محتشم حضرات سامعین کرام، سورۃ الانعام آیات 7 اور 8۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اور اگر ہم اتارتے آپ پر لکھی ہوئی کتاب، کاغذ پہ لکھی ہوئی کتاب اتارتے، فَلَمَسُوهُ، یہ منکرین اس کتاب کو چھو بھی لیتے، ہاتھ سے دیکھ بھی لیتے کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی کتاب ہے۔ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو تب بھی کافر کہتے اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو بڑا کھلا ہوا جادو ہے، سحر ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور ان کافروں نے کہا کہ کیوں نہیں اتارا گیا ان پر فرشتہ۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اللہ فرماتے اگر ہم فرشتے کو اتار دیتے، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو فیصلہ ہو گیا ہوتا ہر چیز کا، ہر بات کا، ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اللہ فرماتے اور اگر ہم فرشتے کو نبی بناتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو ظاہر ہے فرشتے کو بھی بصورت انسان ہم بناتے، وَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو پھر یہ وہی انہیں شبہ پڑ جاتا، مشتبہ ہو جاتا ان پر جو ابھی پڑا ہوا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی رسولوں کے انہوں نے مذاق اڑائے ہیں۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو انہیں گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق اڑایا تھا، اسی کی سزا انہیں مل چکی ہے، اور جو باقی ایسا کریں گے انہیں مل جائے گی۔ یہ 3-4 آیات بینات ہیں۔ پہلے تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن، میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ صرف بک آف نالج نہیں ہے، یہ بک آف کریشن ہے، یہ انسان کی تخلیق پہ بات کرتی ہے، اصول پر بات کرتی ہے۔ یہ ڈیٹیل جو ہے ہر چیز کی ضروری نہیں ہے کہ بیان کی جائے۔ یہاں 3-4 قسم کے یہودیوں کے، عیسائیوں کے سوالات تھے جن کے جوابات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے۔ غیر مسلمز کا پہلا اعتراض یہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ اگر قرآن ہمارے سامنے نازل ہو کتابی صورت میں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ دوسری بات یہ کہتے تھے کہ ایک فرشتہ ہمارے سامنے آسمان سے اترے اور وہ تصدیق کرے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تیسری بات وہ یہ کہتے تھے کہ ایک انسان کو نبی بنا کے بھیجا ہی کیوں ہے، فرشتے کو نبی بنا کے بھیجنا چاہیے تھا، تب ہم ایمان لے آتے۔ اب 3 جو مین آبجیکشنز تھے، اعتراض تھے غیر مسلمز کے، اور یہ اعتراض اس لیے نہیں تھا خصوصاً یہودیوں اور عیسائیوں کا کہ انہیں پتہ نہیں تھا اور واقعتاً وہ سنسیئر تھے ایمان لانے میں، نہیں، کیونکہ یہودیوں کو علم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی اور ان پر کتاب نازل ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بشر یعنی انسانوں میں سے ایک تھے۔ عیسائیوں کو علم تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور انسان ہیں، اور ان پر کتاب انجیل کو اللہ نے نازل فرمایا۔ لیکن وہ فارسی میں کہتے ہیں کہ خصلت بدرا بہانہ بسیار، بہانہ بسیار، کہ بری عادت والے کے بہانے جو ہے انلیمیٹڈ ہوتے ہیں، بے شمار ہوتے ہیں۔ جس کی عادت بری ہو اس کے لیے بہانے بے شمار ہوتے ہیں، تو یہ ان کے بہانے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جوابات ارشاد فرمائے، اور ارشاد یہ فرمایا کہ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کلام قرآن مجید فرقان حمید کتاب کی صورت میں نازل کر دیں، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، وہ اپنے ہاتھوں سے اسے مس بھی کر لیں، یعنی یقین بھی آ جائے، لیکن چونکہ من ان کا بے ایمان ہے
لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین، تو کافر پھر بھی کہیں گے کہ یہ جادو ہے۔ قرآن نازل بھی ہو گیا، انہوں نے مس بھی کر لیا، چھو بھی لیا، پھر بھی وہ کیا کہیں گے؟ یہ تو جادو ہے بھائی، ہمارے ہاتھوں کو پتہ نہیں جادو کسی نے کر دیا۔ جس طرح ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں ذرا کوئی بات ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، پہلی بات جو ہماری زبان سے نکلتی ہے کسی نے تعویذ یا جادو کر دیا۔ اچھا، اگر آپ کسی عامل کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ اگر بیچارہ کوئی شریف مل جائے نا، وہ کہے کہ نہ جادو ہے نہ نظر بد ہے، یہ کوئی بیماری ہو سکتی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، جادو یا وہ تعویذ وغیرہ نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے، یہ کہہ رہا ہے جادو ہے ہی نہیں ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر ان کو کوئی شعبدہ باز مل جائے اور وہ یہ کہے کہ آپ کے گھر میں لمبے قد کا ایک بندہ ہے، یا کہے چھوٹے قد کا ایک بندہ ہے، یا فلاں سٹائل کی فلاں جو ہے وہ باڈی رکھنے والی ایک عورت ہے نا، وہ کہیں گے ہاں ایسا تو ہے، اسی نے کیا ہے۔ اب وہ پکا عامل ہے کہ جس کو سارا پتہ ہے کہ کس نے کیا، اس نے نشاندہی بھی کر لی، تو ایک کامن سینس اگر یوز کیا جائے، اگر انسان غور کرے تو اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ بھائی ہر گھر میں لمبا بندہ بھی کوئی ہوتا ہے، کسی کا قد درمیانہ بھی ہوتا ہے، کسی کا قد چھوٹا بھی ہوتا ہے، اسی طرح فیملی میں، خاندان میں جو ہے عورتیں، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو ہے ان کے قد بھی مختلف ہوتے ہیں جو ہے۔ تو اب یہ جو چیز ہے نا، وہ کیا کہ ایک دم کہہ دینا، اور اسی وجہ سے جو بہروت یہ ہے نا، اب یاد رکھنا جب بھی میں یہ تنقید کرتا ہوں، اولیاء کرام جو ہے ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور ان کے قدموں کی خاک ہمارے سروں کی تاج ہے۔ جب بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ وہ لباس خضر میں جو رازن ہے نا، خضری لباس میں جو ڈاکو اور چور اور لٹیرے ہیں، پھر اللہ کرتا ہے ایکسپوز بھی ہو جاتے ہیں وقت آنے پہ، لیکن اس وقت تک آپ کو وہ لوٹ کے، نچوڑ کے، چوس کے جو ہے نا وہ جا چکے ہوتے ہیں، پھر آپ کچھ کر نہیں سکتے۔ تو بھر کے اللہ فرماتا ہے کہ ان کے دل میں چونکہ بیماری ہے، یہ فطرتاً بدی کے دل دادا لوگ ہیں، اس لیے قرآن کا نزول تو الگ بات ہے، اگر کتابی صورت میں بھی ان کے پاس آ جائے تب بھی انہوں نے نہیں ماننا، اور انہوں نے کہنا ہے کہ یہ تو سحر مبین، یہ بہت بڑا جادو ہے۔ تو پہلی بات کا جواب۔ دوسری بات ارشاد فرمائی جو میں نے پہلے عرض کیا کہ دوسرا انہوں نے کیا کہا تھا، فرشتہ آئے اور فرشتہ آ کے تصدیق کرے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم مان لیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اگر ہم فرشتہ لولا انزل علیہ ملک، اگر فرشتہ نازل کر دیتے تو یاد رکھیں دو صورتیں ہوتی۔ پہلی تو یہ کہ جب فرشتہ آتا تو وہ اپنی صورت میں آتا، اصل صورت میں، اور جب فرشتہ اصل صورت میں آتا تو اس کی ہیبت اور اس کا جلال اتنا زیادہ ہوتا کہ یہ سارے کے سارے مر جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چند مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اس کی اصلی صورت میں دیکھا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ وہ اس کے پروں نے مشرق اور مغرب کو ڈھانپا ہوا تھا، مشرق اور مغرب کے یہ جو اطراف ہیں ڈھانپا ہوا تھا، اور جس کے پر اتنے وسیع ہوں تو آپ اس کے جسم کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ تو ہمیں لگتا ہے نا کہ فرشتے پتہ نہیں، اب آپ کے علم میں ہے نا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب ایمان نہیں لا رہی تھی، سورہ بقرہ میں اللہ نے تذکرہ فرمایا، تو پہاڑ کو ان کے اوپر جو ہے سرکا کے ان کے سامنے سر اوپر لا کے رکھ دیا کہ ایمان لاتے ہو یا یہ پہاڑ نیچے پھینک دیا جائے۔ تو فرشتے جو ہے وہ کوئی کمزور مخلوق نہیں ہے۔ یہ جو سابقہ قوم ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، ان کو جب تباہ کیا گیا تو آپ کو پتہ ہے نا، فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ اٹھاؤ ان کو زمین سمیت اوپر لے کے گئے، پوری زمین کو اوپر اٹھایا گیا اور پھر الٹا کر کے نیچے پھینک دیا۔ تو بات کرتے ہیں کہ فرشتے آ کے تصدیق کریں، اگر فرشتہ اپنی اصل صورت میں آئے تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کی ہیبت کا اتنا تم پر اثر ہوگا کہ تم سارے ختم ہو جاؤ گے، ڈر کے ہی مر جاؤ گے۔ اچھا اگر نہیں مرے اور فرشتے نے تصدیق کر دی تو اللہ فرماتا ہے پھر کیا ہوگا تمہارے ساتھ، لقضی الامر، پھر فیصلہ کیا جائے گا، اور ثم لا ینظرون، پھر تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی، پھر مہلت۔ لہٰذا
جو اللہ نے مہلت دی ہے اس کو غنیمت جانو اور اپنے